ہماری چال ڈھال ایسی ہو گئی کہ لوگ ان چال ڈھال کو دیکھنے کے بعد ہم سے محبت نہ کریں. بسوں میں دیکھ لیجئے، ٹرین میں دیکھ لیجئے، ایون یہاں تک میں آپ کو بتاؤں گا تو حیرت ہوگی. بڑی معذرت کے ساتھ حج کی فلائٹ جو ہوتی ہے اس کے اندر جو مسلم پیسنجر ہوتے ہیں نا، اس فلائٹ کے اندر باتھ روم میں پانی بھی آپ کو صحیح نہیں ملے گا. اور فلائٹ میں بیٹھ کر کے مسلمان کیا کرتا ہے؟ سیٹ پہ کپڑے ڈال، میں بیٹھ جاؤں، یہ بھاگم بھاگی ساری چیز. اور وہی فلائٹ یورپین کنٹریز کے لیے جائے گی نا، تو اس میں اتنی ڈسپلن ہوگی جس کی کوئی انتہا نہیں. یہ ہماری حالت ہو گئی. پوری دنیا کو ڈسپلن سکھانے والے آج سب سے زیادہ ان پڑھ اور گنوار بن چکے ہیں. سب سے زیادہ کوئی تمیز نہیں ہے ہمارے اندر. ذرا غیر مسلموں کے علاقے میں جا کر کے دیکھیے رات کو 10 بجے کے بعد، اور صبح ان کے علاقوں میں جا کر کے دیکھیے. آپ کے سانگانیر کے علاقے کی میں بات کرتا ہوں. صبح کبھی ہم پہلی فلائٹ پکڑنے کے لیے ایئرپورٹ کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں واک کرتے ہوئے، جاگنگ کرتے ہوئے زیادہ تر غیر مسلم ہی نظر آتے. مسلمان کی تو صبح 12 بجے ہوتی ہے. یہ ہماری زندگی ہے، یہ ہمارا حال ہو چکا ہے. کیا ہم نے غریب نواز کی تعلیمات پر عمل کیا؟ کیا ہم نے اپنے آپ کو سنوارا؟ تو بدلو اپنے آپ کو، پرفیکٹ بنو. اور تمہیں کسی سے کوئی چیز سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ذرا دیکھیں ٹی وی میں ہیرو کیسا چلتا ہے، وہ کپڑے کیسے پہنتا ہے، اس کی بات کرنے کی سٹائل کیسی ہے. نہیں، بالکل نہیں. نہ عورتوں کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہیروئن کیسے بال رکھتی ہے اور کیسی زندگی گزارتی ہے. سن لو، میرے رب نے فرمایا زندگی گزارنے کے لیے اگر کسی کو دیکھنا ہے نا تو صرف ایک ذات کو دیکھو، وہ میرے محبوب کو دیکھو. وہ جیسا چلتا تھا تم اس کے نقش قدم پر چلو، تمہیں عبادت کا ثواب مل جائے گا. تو ادھر تو دیکھ ہی نہیں رہے ہیں، آپ دیکھ ہی نہیں رہے. مشائخ چشت میں سے ایک بزرگ 30 سال تک روتے رہے اور آسمان کی طرف کبھی نگاہ اٹھا کر کے انہوں نے نہیں دیکھا. غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے اس بزرگ سے پوچھا کہ حضور کیا بات ہے کہ آپ مسلسل رو رہے ہیں اور نگاہوں کو نیچی کیے ہوئے؟ ارشاد فرماتے، مجھ سے انجانے میں ایک سنت چھوٹ گئی تھی. ایک سنت. وہ کون سی سنت؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ وضو میں انگلیوں کا خلال کرنا یہ نبی کی سنت ہے. مجھ سے یہ سنت چھوٹی تو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ قیامت میں انہی ہاتھوں سے، حضور کے ہاتھوں سے جام کوثر لینا ہوگا. اگر حضور نے قیامت میں یہ کہہ دیا کہ ہاتھ تو اللہ نے دیے ہی اس لیے تھے تاکہ اس سے تو میری سنت پر عمل کر، اب تجھے جام کوثر دوں کیسے جبکہ تو نے اپنے ہاتھوں سے میری سنت پر عمل نہیں کیا. اس تصور سے میں 30 سال سے رو رہا ہوں. آپ ذرا سوچو، ہم سنتیں ترک نہیں کر رہے، آج کا مسلمان فرائض بھی ترک کر رہا ہے. اس لیے بدلو اپنے آپ کو، اچھے مسلمان بنو، پرفیکٹ مسلمان بنو. تمہاری زندگی سے اسلام چھلکتا ہو، تمہاری زندگی سے اسلام کا حسن بے نقاب ہوتا ہو، تمہاری عادتوں سے اسلام چھلکتا ہوا دکھائی دے. انشاءاللہ تمہارے وجود کی برکت سے اللہ لوگوں کے دلوں سے نفرت کو نکال دے گا، اور اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ تمہارے دلوں میں محبت پیدا فرما دے گا. یاد رکھیں، عاشق رسول کی اور عاشق خواجہ ہی کی صحبت اختیار کرنا تاکہ تمہارا سینہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے منور و مجلہ ہو جائے. اللہ تعالی مجھے آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے.